سینٹ آف پاکستان میں یہ بل جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد اس بل کو ایک جوائنٹ کمیٹی کے سپرد کرنے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ جن چیزوں پہ اتفاق رائے ہوا ہے، ایک آئینی عدالت کے قیام کا اس پہ اتفاق رائے ہوا ہے۔ تجویز یہ کیا گیا ہے بل میں کہ جو ججز ٹرانسفر ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سپرد کی جائے۔ وفاقی کابینہ نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے باکو سے ویڈیو لنک پر اجلاس کی صدارت کی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں آئینی ترمیم کا بل آج سینٹ میں پیش کیا جائے گا۔ آرٹیکل 243 میں دفاعی امور سے متعلق ترامیم کی تجویز دی گئی۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ تا حیات رہنا چاہیے۔ تجاویز پارلیمان میں رکھیں گے۔ عسکری کمان کے معاملات قانون کے مطابق ریگولیٹ ہوں گے۔ آئینی عدالت کے قیام پر اتفاق رائے ہوا۔ فیصلہ ہوا کہ ججز ٹرانسفر کا معاملہ جوڈیشل کمیشن کے سپرد کیا جائے۔ دونوں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان بھی اس عمل کا حصہ ہوں گے۔ ہر 3 سال بعد سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب بھی آئینی ضرورت ہے۔ ایک ہی بار پورے ملک سے سینیٹرز منتخب ہونے چاہیے۔ وفاق اور صوبوں کے رشتے کی مضبوطی کے لیے 27ویں آئینی ترمیم اہم قدم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ میں اظہار خیال۔ کہا 27ویں ترمیم پر صدر آصف علی زرداری کو اعتماد میں لیا، رضامندی پر ان کا شکر گزار ہوں۔ وزیر اعظم نے نواز شریف اور تمام اتحادی جماعتوں کے سربراہان اور وفود کا بھی شکریہ ادا کیا۔ کہا اللہ کے فضل سے ملک کی سمت درست ہے، سیاسی اور معاشی استحکام آ رہا ہے۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ ابھی جن چیزوں پہ ہمارا اتفاق رائے ہے اور ہم ووٹ کرنے کو تیار ہیں، آپ وہی جو سبجیکٹس ہیں وہ لے کے آئیں پارلیمان میں تاکہ ہم سارے اتفاق رائے کے ساتھ یہ جو ضروری چیزیں ہیں انہیں ابھی کر لیں۔ بلاول بھٹو نے کچھ روز پہلے ٹویٹ کے ذریعے ساری چیزوں سے آگاہ کر دیا تھا۔ کہا ابھی جن چیزوں پر اتفاق ہے وہی پارلیمان میں لے کر آئیں تاکہ اتفاق رائے کے ساتھ ووٹ ہو سکے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں یہی وجہ ہے دیگر معاملات کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اس وقت سیاسی استحکام اور رواداری سب سے اہم ضرورت ہے۔ آئینی ترامیم 2/3 اکثریت سے منظور ہوں تو آئین کا حصہ بن جائیں گی۔ ایم کیو ایم اور بلوچستان عوامی پارٹی کے وزراء اپنی تجاویز ترامیم میں شامل نہ کرنے پر ناراض۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال کا بلدیاتی شق شامل نہ کرنے پر کابینہ اجلاس میں احتجاج۔ کہا حکومت ہم سے وعدہ کر کے پھر مکر گئی۔ باپ پارٹی کے وزیر کا بلوچستان اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ نہ کرنے پر اعتراض۔ موقف اپنایا وفاق کے اتحادی ہیں، ہماری تجاویز ترامیم میں شامل کی جائیں۔ حکومت نے یقین دلایا ایم کیو ایم اور باپ پارٹی کی تجاویز پر کمیٹی میں غور کیا جائے گا۔ اپوزیشن کا 27ویں آئینی ترمیم مسترد کرنے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی سینیٹر بیرسٹر علی ظفر کی قیادت میں سینٹ میں اپوزیشن کا ہنگامی اجلاس۔ شرکا نے کہا ہم ان ترامیم کو تسلیم نہیں کریں گے۔ وزیر قانون کے پی آفتاب عالم آفریدی کہتے ہیں حکومت کے ارادے خطرناک لگ رہے ہیں، آئین کو نقصان پہنچا تو ہر سطح پر مزاحمت کریں گے۔ اگر اس مسودے میں عوام کے لیے کوئی نقصان ہوا، 18th امنڈمنٹ کے لیے کوئی نقصان ہوا، صوبائی حقوق کے لیے کوئی نقصان ہوا، بنیادی حقوق کے لیے کوئی نقصان ہوا، پارلیمان کی بالادستی پہ کوئی نقصان ہوا تو انشاءاللہ ہم مخالف۔ صوبائی خود مختاری اور 18ویں ترمیم پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ آئینی ترمیم کے مسودے میں عوام صوبے یا بنیادی حقوق کے خلاف کچھ ہوا تو ووٹ نہیں دیں گے۔ اے این پی کے صدر ایمل ولی خان کہتے ہیں پارلیمان کی بالادستی پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ 27ویں ترمیم کی حمایت صرف عوامی مفاد میں کی جائے گی۔ 4 اکتوبر احتجاج کیس میں علیمہ خانم اور عظمیٰ خان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت کی جانب سے مسلسل عدم پیشی پر وارنٹ جاری کیے گئے۔ سماعت 22 نومبر تک ملتوی۔ علیمہ خانم اور عظمیٰ خان کے خلاف تھانہ کوہسار میں مقدمہ درج ہے۔
पंजाब के मुख्तलिफ इलाके आज भी फजाई आलूगी की लपेट में। फजाई मेयार इंतहाई मुज़र सेहत। फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 364 और लाहौर में 346 रिकॉर्ड की गई। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। नारान में बर्फबारी के बाद वादी का हुस्न दुबाला। पुरकशिश नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सयाहों ने फैमिलीज़ के हमरा नारान का रुख कर लिया। दिन भर बर्फीले नज़ारों का मज़ा उठाने के बाद सयाहों की रात को बॉनफायर की महफिलें। सयाहती सीजन का दौरानिया बढ़ने से मकामी कारोबारी अफराद भी खुशी से निहाल। चार अक्टूबर एहतजाज केस में अलीमा खानम और उज़मा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की बहनों को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत की जानिब से मुसलसल अदम पेशी पर वारंट जारी किए गए। समात 22 नवंबर तक मुलतवी। अलीमा खानम और उज़मा खान के खिलाफ थाना को हिसार में मुकदमा दर्ज है। सरगोधा में नून लीगी एमएनए की गाड़ी की टक्कर से बच्चा जान बहार। पुलिस ने ड्राइवर और इरम हामिद हमीद के बेटे अहमद को हिरासत में ले लिया। हादसे में 4 अफराद जख्मी। एनी शाहिदीन के मुताबिक जेल रोड पर हादसा तेज रफ्तारी की वजह से हुआ। नून लीगी एमएनए की कार ने 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी। अहमद हामिद हमीद के खिलाफ थाना कैंच में मुकदमा दर्ज। सरगोधा में थरपाकर के गांव डानो धांधल के करीब जंगल से 3 लड़कों की लाशें मिली। शनाख्त 22 साल के धानजी, 19 साल के गौतम और 15 साल के जयराम के नाम से हुई। पुलिस ने लाशों को नंगर पार करके अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तहकीकात जारी। सिंध रेंजर्स की कार्रवाई। कराची के इलाकों में मंजूर कॉलोनी और लकी स्टार में कार्रवाई की गई। 2 मुल्जिमान राशिद महमूद अवान और हाजी बानो खान वसान गिरफ्तार। मुल्जिमान का 900 के करीब जाली असलहा लाइसेंस बनाने का इतराफ़। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की इंतजामी कमेटी के अजलास का दूसरा रोज। WMO के सदर सलमान इकबाल की कायदाना सलाहियतों और आलमी सतह पर मेमन बरादरी के लिए बेमिसाल खदमात का इतराफ़। सलमान इकबाल WMO के पहले पैटर्न इन चीफ मुकर्रर। सलमान इकबाल का अपने दौरे सदारत के आखिरी साल पहले से ज्यादा मेहनत का आज़म। कहा WMO ने दुनिया में मेमन कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद किया। WMO ऐसा इदारा हो जिसके दरवाजे सबके लिए खुले हों। जून 2026 में जब हम जमा हों तो फख्र करें कि हमने मिलकर गैर मामूली काम किया। सलमान इकबाल का अब्दुल रज़ाक याकूब मरहूम को खिराज अकीदत। इजलास में दुनिया भर से WMO के चैप्टर्स के नुमाइंदगान, बोर्ड अरकान और कमेटी मेंबरान की शिरकत। 3 रोज़ा इजलास कल तक जारी रहेगा। न्यूयॉर्क के 9 मुंतखब मेयर ज़ोहरान ममदानी प्यूर्टो रिको पहुंच गए। जामे मस्जिद में नमाज अदा की। बोले न्यूयॉर्क की तरह प्यूर्टो रिको भी बराए फरोख्त नहीं। तुर्की ने गजा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वज़ीर दिफा, कौमी सलामती के वज़ीर, फौजी सरबराह समेत 37 इसराइली ओहदेदारों के नाम भी वारंट में शामिल। इस्तांबुल के प्रोसिक्यूटर का कहना है इसराइली वज़रा ने इंसानियत के खिलाफ जराइम किए और गजा में नस्लकुशी के मुर्तकब हुए। सेवनी फोर्सेस की गजा में जंग बंदी के खिलाफ वर्जियां जारी। इसराइली आर्मी चीफ ने फौज को गजा में तमाम सुरंगों को फौरी तौर पर तबाह करने का हुक्म दे दिया। शजाइया में ड्रोन हमला, बच्चा जख्मी। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की तशद्दुद पर कार्रवाइयों में 2 इस फलस्तीनी शहीद हो गए। शकरगढ़ में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात। दुनिया भर से सिख यात्रियों की आमद। यात्रियों का भारत से करतारपुर राहदारी खोलने का मुतालबा। ICC बोर्ड मीटिंग के ब्रेक में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मफाहमत की कोशिशें। दुबई में जारी इजलास में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने शिरकत की। ज़राए ने बताया मुख्तलिफ मुल्कों के बोर्ड एशिया कप के मामलात और ट्रॉफी का मसला बातचीत से हल करने पर जोर दे रहे हैं।
بورڈز کا موقف ہے پاکستان اور بھارت انٹرنیشنل کرکٹ کے اہم ستون ہیں. دونوں ملکوں کے تعلقات کی بہتری کے لیے ممبر بورڈز کی مشاورت سے قرارداد پیش کرنے پر بھی اتفاق ہوا. جنوبی افریقہ کے بعد پاکستانی ٹیم سری لنکا سے ون ڈے اور T20 ٹرائی سیریز کھیلے گی. وائٹ بال سیریز کے لیے سری لنکن اسکواڈ پاکستان روانہ. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز منگل سے راولپنڈی میں شروع ہوگی. T20 ٹرائی سیریز 19 نومبر سے کھیلی جائے گی. تیسری ٹیم زمبابوے کی ہوگی. پاکستان نے ہانگ کانگ سکسز کی سیمی فائنل میں جگہ بنا لی. کوارٹر فائنل میں جنوبی افریقہ کو 5 وکٹ سے ہرا دیا. 103 رنز کا ہدف چوتھے اوور میں 1 وکٹ پر حاصل کر لیا. عبدالصمد کی شاندار نصف سنچری 10 گیندوں پر 50 رنز بنائے. خواجہ نافع نے 13 گیندوں پر 36 رنز کی اننگز کھیلی. سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے ہوگا. مظفر گڑھ میں تھل جیپ ریلی کا تیسرا مرحلہ. اسٹاک کیٹیگری کے مقابلوں میں 48 مرد اور خاتون ریسرز. امرین فراز شریک. کوالیفائنگ راؤنڈ کی پری پیڈ کیٹیگری میں فیصل شادی خیل. اسٹاک کیٹیگری میں حسن مقسی اور خواتین کی کیٹیگری میں سلمہ مروت بازی لے گئے. اور سادہ زبان اچھوتا انداز برجستگی کمال کی منفرد اسلوب کے حامل روایت شکن شاعر جان ایلیا کو دنیا سے گزرے 23 برس بیت گئے. ان کی بے خودی اور انتہائی منفرد لہجہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے.